محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، صدق اللہ العظیم۔ تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ معزز علماء کرام، سامعین محترم، آج آپ حضرات کے سامنے گفتگو کا موقع ملا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج جس عنوان کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے عظمت حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ یہ عنوان اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ ان دو بڑے اور مقدس شہروں کے ساتھ ہے، جن میں مکہ مکرمہ کو ایک پاور ہاؤس کی حیثیت حاصل ہے اور مدینہ منورہ کو ہیڈ کوارٹر کی حیثیت حاصل ہے۔ اگر مکہ معظمہ وہاں ہمارا قبلہ ہے تو مدینہ طیبہ کے اندر ہمارا قبلہ نما ہے۔ مکہ وہ شہر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس شہر کی قسم ہے جس میں آپ قیام فرما ہوئے تھے۔ مکہ پہلے صرف مکہ تھا،
لیکن جب کونین کے تاجدار تشریف لائے تو مکہ مکرمہ بن گیا۔ یہ وہ شہر ہے کہ جس شہر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو والہانہ محبت ہے، اور یہ اللہ کا پسندیدہ شہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مکہ مکرمہ کے اندر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ نے اپنا پہلا گھر تعمیر کروایا اور اس کو مرکز ہدایت قرار دیا کہ حضرات اگر تم اپنے لیے کسی شہر کو ہدایت کا مرکز سمجھتے ہو تو وہ مکہ مکرمہ ہے۔ مکہ مکرمہ یہ وہ بستی ہے، یہ وہ دھرتی ہے کہ جس دھرتی پر اللہ کا پہلا گھر موجود ہے، اور گھر بھی وہ کہ جس جیسا کائنات کے اندر کوئی دوسرا گھر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مکہ مکرمہ کی عظمت کو بڑھایا اور اس کے اندر انوارات کو رکھ دیا، برکات کو رکھ دیا، رحمتوں کا مرکز بنا دیا، اور فیوزات کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اور کائنات کے لوگوں سے کہا کہ یہ وہ شہر ہے جو شہر مجھے بڑا پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی مکہ مکرمہ کی بستی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے مرشد و مخدوم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور کائنات کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس گھر کا طواف کرو۔ یہ وہ گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مرکز ہے، اور یہی وہ گھر ہے جو عالمین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ مکہ مکرمہ کی عظمت کو بیان کیا تو کونین کے تاجدار سرور کون و مکان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جب آپ علیہ السلام کو کفار مکہ نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور کونین کے تاجدار وہ مکے کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، تو اس وقت کونین کے تاجدار نے کہا تھا، محترم محترم برادر اکبر حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ وہ تشریف لا چکے ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو قبول و منظور فرمائے، اور ان کا سایہ تا دیر جماعت پر اللہ تعالیٰ سلامت فرمائے، ان کی محنتوں کو کوشش اور کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ دور دراز کے علاقے سے سفر کر کے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے ہر وقت برسر پیکار رہنا، یہ علماء حق کا وطیرہ ہے، اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت سے نوازا، اس کو رفعت سے نوازا، اللہ نے اس کو بلندیوں سے نوازا کہ کونین کے تاجدار کو جب مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تو کونین کے تاجدار نے کہا تھا کہ مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، دل نہیں چاہتا کہ میں مکہ کو چھوڑ کے جاؤں، اگر یہاں کے کفار اور مکہ کے باسی مجھے مجبور نہ کرتے
تو میں ساری زندگی مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے جانا کسی دوسری جگہ قطعی طور پر پسند نہ کرتا۔ یہ بھی مکہ مکرمہ کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لا اقسم بہذا البلد کہا، جس شہر کی قسم آسمان والا رب اٹھاتا ہے، جس شہر کے مقام اور مرتبے کو آسمان والا رب بیان کرتا ہے، وہ توحید کا مرکز، وہ ہدایت کا مرکز، وہ انوارات کا مرکز، وہ برکات کا مرکز، وہ فیوزات کا مرکز، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مرکز مکہ مکرمہ، جس میں اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے، وہی گھر جس کے ایک کونے کے اندر حجر اسود ہے اور ایک کونا جس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، اور وہی گھر جس کا آدھا حصہ حتیم کی صورت میں باہر نکلا ہوا ہے، وہی گھر جس کے پاس وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ جہاں پر مقام ابراہیم موجود ہے، وہی گھر کہ جس کے قریب صفا اور مروہ ہے، وہی گھر کہ جس کے قریب آسمان والے نے زمزم کا کنواں رکھا ہوا ہے۔ حضرات، یہ مرکز ہدایت کا مرکز، یہ انوارات کا مرکز مکہ و مکرمہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمتوں سے نوازا۔ صرف حجر اسود کو دیکھیں، کونین کے تاجدار، ساری کائنات کے مرشد و مخدوم، امام کائنات، محسن انسانیت، رہبر کائنات، کونین کے تاجدار، سرور کون و مکان، احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو انسان حجر اسود کا بوسہ لے لیتا ہے، آسمان والے رب نے اس پتھر کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ انسان کے سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ وہ بھی اسی مکہ مکرمہ کے اندر یہ سارے معاملات اللہ نے مکہ کے اندر رکھے اور اعلان کر کے کہا، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی عظمت کی قسم ہے، مجھے اس شہر کی حرمت کی قسم ہے، مجھے اس شہر کی عزت کی قسم ہے، مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی۔ یہاں پر اور بھی بہت سارے اوصاف، اور ان میں ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ تو نے مکہ مکرمہ کے اس شہر کی قسم اٹھائی، حتیم کی وجہ سے قسم اٹھائی، حجر اسود کی وجہ سے قسم اٹھائی، مقام ابراہیم کی وجہ سے قسم اٹھائی، صفا کی وجہ سے قسم اٹھائی، مروہ کی وجہ سے قسم اٹھائی، رکن یمانی کی وجہ سے قسم اٹھائی، ملتزم کی وجہ سے قسم اٹھائی، بیت اللہ کی وجہ سے۔ تو آسمان والا رب یہ کہتا ہے، نہیں، میں نے اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں نے اس شہر کی قسم اس وجہ سے اٹھائی ہے کہ اس شہر میں قدم محمد الرسول اللہ کے لگے ہوئے ہیں۔ آسمان والے رب نے اس شہر کو عزت دی، کونین کے تاجدار کی نسبت بن گئی، رسول مکرم کے قدم لگے۔ آسمان والے رب نے اس کو مقام کو، اس کی عزت کو اور بڑھا دیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمارا حق بنتا ہے، جس شہر کو آسمان والا رب پسند کرتا ہے، جس شہر کو کونین کے تاجدار پسند کرتے ہیں، جس شہر کو اصحاب النبی نے پسند کیا ہے، جس شہر کے اندر تیرا دین بستا ہے، جس شہر کے اندر تیرا ایمان بستا ہے، جس شہر کے اندر تیرا یقین بستا ہے، جس شہر کے اندر تیری روحانیت موجود ہے، جس شہر کے اندر تیرے ایمان کی بلندیاں موجود ہیں، آج مسلمان کا بھی حق بنتا ہے اس شہر سے پیار کرے،
اور اس کو اسی طرح عزت کی اور قدر کی نگاہ سے دیکھے جس طرح عزت اور قدر کی نگاہ سے آسمان والے خدا نے دیکھا ہے یا مدینے والے مصطفیٰ نے دیکھا ہے۔ اور یہی مکہ مکرمہ ہے جو پہلے صرف مکہ تھا، لیکن کونین کے تاجدار آئے، سرور کون و مکان آئے تو آسمان والے رب نے اس کو معظمہ بنا دیا، عزت والا بنا دیا۔ آسمان والے نے اس کی عزت کو اور 4 چاند لگا دیے۔ ایک طرف یہ مکہ ہے اور دوسری طرف کونین کے تاجدار سرور کون و مکان کی ہجرت گاہ دار السلطنت ہے جو قبلہ نما ہے، جہاں جنت ہے، جہاں کونین کے تاجدار کا روضہ مبارک ہے، جو مسجد نبوی ہے۔ اس مسجد کے بارے میں، اس مدینہ طیبہ کے بارے میں کونین کے تاجدار نے دعا کی تھی، اللہ میرے بابا خلیل اللہ نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی تھی، اللہ میں تجھ سے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ میرے بابا خلیل اللہ کی دعا سے تو نے مکہ کو پاک کیا تھا، میں مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ مدینہ کو بیماریوں سے پاک کر دے۔ میرے آقا کی دعا کا اثر ہے کہ آج تک مدینے میں کوئی وبا نہیں پھیلی ہے۔ وہ مدینہ جو کونین کے تاجدار کی قیام گاہ ہے، وہ مدینہ جو پیغمبر کی ہجرت گاہ ہے، وہ مدینہ جو پرسکون ہی پرسکون ہے، جہاں محبت ہی محبت ہے، جہاں عقیدت ہی عقیدت ہے، وہ مدینہ جس کے بارے میں کونین کے تاجدار نے کہا تھا، سرور کون و مکان نے جنت کا جہاں حوالہ دیا اور یہ ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے منبر سے لے کے میرے حجرے تک جتنی جگہ ہے یہ ساری کی ساری جنت ہے۔ جس نے دنیا میں جنت دیکھنی ہو وہ محمد کریم کے مدینے میں جا کے دیکھ لے۔ یہ وہ مسجد نبوی جہاں جنت بستی ہے، اور یہاں پر ایمان کی بات کر جاؤں، یقین کی بات کر جاؤں، اگر دیکھا جائے تو مسجد نبوی کے اندر جنت ہے۔ کونین کے تاجدار نے کہا تھا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ہمارا اعلان سن لو، آسمان پھٹ کے زمین پہ گر سکتا ہے، زمین ساری ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتی ہے، ساری کائنات کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، نہ رب کا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ محمد کریم کا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ کونین کے تاجدار نے کہا تھا، ما بین بیتی و منبری، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ جنت ہے۔ اگر دنیا میں جنت دیکھنی ہے تو جا کے رسول کی نبی کی مسجد میں دیکھو، وہاں تمہیں جنت نظر آئے گی۔ اور میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، اسی جنت میں میرے آقا رحم فرما، اور اسی جنت میں صدیق موجود ہیں، اور اسی جنت کے اندر عمر ابن خطاب موجود ہیں۔ اور تم تو یہ کہتے ہو کہ ان کے ایمان پر شک کرتے ہو، جاؤ دنیا میں جنت میں دیکھنا ہے تو محمد کریم کے صحابہ کو دیکھو، وہ جنت کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ آسمان والے رب کے نبی نے کہا تھا، اور آگے ارشاد فرمایا، وہ منبری علی حوضن، اور میرا منبر حوض کوثر پر ہوگا۔ یہاں پر بات بڑی نکتے کی ہے کہ پہلے تو مسجد نبوی میں جنت ہے، جنت میں اللہ کے نبی ہیں، جنت میں ابو بکر ہیں، جنت میں حضرت عمر فاروق ہیں، اور وہ جنت سے لے کے منبر وہاں سے لے کے حوض کوثر تک موجود ہوگا۔ اور توحید اختیار کرنے والوں
सुन्नत से प्यार करने वालों, मक्का को मरकज़ हदायत मानने वालों, मदीना को हेड क्वार्टर मानने वालों और मदीना को जन्नत मानने वालों, सुन लो तो पैगंबर का वो मिंबर हौज़े कौसर पे होगा। जो इनसे मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन हौज़े कौसर पैगंबर के हाथ से हकदार होगा, और जो मोहब्बत नहीं करेगा, मुझे किब्रियाई की कसम है, वो हौज़े कौसर के पानी से महरूम रह जाएगा। लोगों, ये मक्का है और मदीना है, इसको बयान करने की जरूरत क्यों पेश आई? आज फितनों का दौर है, आज सितमों का दौर है, आज बेरहमी का दौर है, आज जहालत और हट दर्मी का दौर है। मक्का मदीना से मोहब्बत लोगों के दिलों से खींची जा रही है और यह कहा जाता है कि जनाब हरमैन तो मुकद्दस हैं, लेकिन सरजमीन हरमैन हमारे लिए मुकद्दस नहीं। और खादमीन हरमैन, जिनका ओढ़ना बिछोना और जिनकी सारी सातें, जिनकी सारी घड़ियां, जिनके सारे लम्हात रब के घरों की खिदमत के लिए है, उनसे नफरत पैदा करने के लिए ज़बानी तौर पर लोगों के ज़हनों को, लोगों की अकायद को, लोगों की मोहब्बतों को, लोगों के ख्यालात को प्रोगंदा करने के लिए आज के राहब और झूठे दीनदार के दीन के ठेकेदार लोगों के दिलों में मक्का मदीना और उनके खुद्दाम की और उन हुक्मरानों की नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा, हमने उनकी अजमत को सलाम किया जिन्होंने मोहम्मद करीम के मदफन और जाए पैदाइश को सलाम किया, जिन्होंने मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा की अजमत को दुबाला किया और उनकी खिदमत करने का हक अदा किया। हमारा भी हक बनता है हम भी उनकी अजमत को सलाम करें। और मुसलमानों, तुम्हें मुबारक हो, ये दो ही दुनिया के अंदर रियासतें हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बनी थी। एक रियासत थी जिसका नाम मदीना मुनव्वरा था। मदीना का क़याम, उस रियासत का क़याम जब हुआ था तो उस वक़्त बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह थी और पूरी दुनिया पे दूसरी रियासत पाकिस्तान है कि जब पाकिस्तान बनाया था तो उस वक़्त भी ऐलान यह था कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर इसकी बुनियाद होगी। पाकिस्तान की बुनियाद भी ला इलाहा इल्लल्लाह पर और मदीना तैयबा की बुनियाद भी ला इलाहा इल्लल्लाह पर। लोगों, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह से वफा की। आसमान वाले ने इतनी अजमतें दी कि सारी कायनात के अंदर मक्का और मदीना का अमन मशहूर है। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ धोखा किया। आज अल्लाह ने हमारे ऊपर जिल्लत और मस्कनत को नाफिज कर दिया। अगर हमारे हुक्मरान और हमारे साबे इक़्तिदार लोग अगर इसके साथ वफादारी करते ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ, तो आज इज्जतों के 4 चांद इन पे लग जाते। लेकिन फिर भी आसमान वाले ने इनको इज्जत दी है कि जो इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद बना है, अरब इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद, 34 ममालिक के अंदर अजमियों में तुम्हारा पाकिस्तान शामिल है। मैं सलाम करता हूं उन लोगों को कि जिन्होंने पाकिस्तान की अहमियत को समझा, पाकिस्तान से प्यार किया और पाकिस्तान की हुकूमत को भी, कि जिन्होंने उस इत्तेहाद का हिस्सा बन के सारी दुनिया को यह पैगाम दिया कि पाकिस्तानी वो गैरतमंद कौम है जो मर तो सकते हैं, मिट तो सकते हैं, कट तो सकते हैं, लुट तो सकते हैं, पिट तो सकते हैं, सारी कायनात का जुल्म ज्यादती बर्दाश्त कर सकते हैं, ना मक्के से गद्दारी कर सकते हैं, ना मोहम्मद के शहर मदीने से बेवफाई कर सकते हैं। ये आपकी है, अल्लाह ताला ने ये आपको इज्जत दी है। एक बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आइमाए हरमैन की तकफीर मत करो।
آئمہ حرمین کی تکفیر مت کرو. اگر تمہاری بدعات اور خرافات کو اگر وہ مکہ و مدینہ میں نہیں چلنے دیتے تو ان کو مت کوسو. اپنے عقیدے اور اپنے ضمیر کی اصلاح کرو. اللہ نے مرکز ہدایت مکہ کو کہا، مدینہ کو کہا. جو مذہب، جو سچائی، جو حقیقت مکہ و مدینہ میں ہے وہ آج اس امت سلفیہ کے پاس ہے. تمہارا حق بنتا ہے ان سے محبت کرو، ان کی تکفیر نہ کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب مکے کو خرافات سے پاک کیا تھا، جب بیت اللہ کو آسمان والے رب نے بتوں سے پاک کیا تھا اور شرک کی نجاستوں سے اس پاک گھر کو دھویا تھا، تو اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ اس شہر سے باطل چلا گیا ہے، تم جھوٹے ہو. اس وقت بھی مکہ کے امام ٹھیک تھے، آج بھی مکہ و مدینہ کے امام درست سمت پہ چل رہے ہیں. اپنی اصلاح کرو. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اللہ نے کفر کو بھگا کے کہا، کفر چلا گیا، حق آ گیا. اس وقت سے حق آج تک موجود ہے اور قیامت کی دیواروں تک مکہ و مدینہ کے اندر حق کی حکومت رہے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے مرکز کے ساتھ، اپنے پاور ہاؤس کے ساتھ، اپنے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ، اپنے روحانی اور جسمانی مرکز کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.